اور مین پیغام یہ تھا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ہر بندہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ کہہ رہے تھے بیٹا کہ آپ یہ کام سیکھ لو گے تو۔ السلام علیکم، میں نے اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم اسکیم 3 میں موجود ہیں اور میرے ساتھ فیاض صاحب موجود ہیں۔ فیاض صاحب پولیو کی وجہ سے بچپن میں ہی معذور ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے ایک ہنر سیکھا اور یہاں پر یہ ٹیلر کا کام کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کے جو شاگرد ہیں تو وہ بھی پولیو کے متاثر ہیں، اور وہ بھی انہوں نے بھی اپنا جو ٹیلرنگ کا کام تھا وہ سیکھا، اور دونوں مل کر یہ اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ ان کی سٹوری انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیاض بھائی، بڑا متاثر ہوا ہوں میں آپ کو دیکھ کر۔ تھوڑی بہت بھی معذوری ہو جس کو، تو وہ بڑی مشکل سے کوئی کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر مانگنے والے لوگ ہمیں یہاں پاکستان میں خاص کر کے ملتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو ڈسیبلٹی تھی تو اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ ایک ہنر سیکھ لیا۔ سیکھ کیسے لیا آپ نے؟ یہ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ کہہ رہے تھے بیٹا کہ آپ یہ کام سیکھ لو گے تو سب سے بہتر ہوگا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کر سکو گے۔ تو پہلے تو کچھ ٹائم توجہ نہیں دی، اور جس ہم توجہ دینی شروع کر دی تو اس ٹائم یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک مقام پہ استاد کی دعاؤں سے اور اپنی محنت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہو گئے نہ کریں 15 سال ہمیں ہو گئے اس جگہ پہ، تو شکر ہے اللہ پاک کا، اچھا کام کر لیتے ہیں۔ یہ کب سے آپ کو بچپن سے ہی ہو گیا تھا یا؟ پولیو مجھے جب ہوا تھا وہ تقریباً 8-9 سال عمر تھی، تو اس کے بعد تو فارغ کی گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر استاد جی ایک آ گئے، ان کے پاس آتا رہا، ادھر بیٹھتا رہتا تھا۔ پہلے تو گھر والے بٹھا جاتے تھے ادھر آ کے، تو پھر اس کے بعد ہمت خود ہی کی، آنا جانا موٹر سائیکل پہ ان چیزوں پہ خود ہی کیا، اور اللہ نے کرم کیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، جو ٹھیک بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی سکھانے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، خاص کر کے جو استاد ہوتے ہیں کسی بھی محکمے میں دیکھا جائے۔ تو آپ ڈسیبل کو کیسے، آپ کے جو استاد تھے تو انہوں نے کیسے تھے، انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا یہ سیکھ لو گے تو سب سے بہتر ہوگا، آپ اس صدقہ جاریہ کے لیے میں سکھا رہا ہوں آپ کو۔ میں ان کو کوئی لالچ نہیں تھی میرے سے، تو جو ساتھ میں وہ موٹیویٹ بھی کرتے تھے کہ آپ لازمی سیکھ لیں؟ نہیں آتا تھا وہ دوسروں کو پھر بھی تھے، اور مجھے بڑے پیار سے سمجھا دیتے تھے بیٹا یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، اس کو صحیح کر کے کرو۔ ہاں جی، انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، آج انہی کی دعا ہے کہ ہم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کب سے آپ ٹیلرنگ کا کام کیسے سیکھا اور کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میں نے سیکھا ہے، ابھی جو میں نے شاپ اپنی جو ڈالی ہے نا، مجھے 15 سال ہو گئے۔ 15 سال میں ہو گئے، اور سیکھ میں 1 سال کے اندر گیا تھا۔ 1 سال میں سیکھ لیا، اس کے بعد آپ کو کنٹینیو 15 سال ہو گئے یہی کام کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آگے میرے ساتھ لڑکے آئے ہیں، یہ جیسے ظہیر بھائی ہیں یہ آئے ہیں، اور یہ عثمان ہے، ٹھیک ہے، اور 1-2 تھے، یاسر ہے وہ بھی سیکھ کے گیا، ان کو بھی اسی طرح ہی۔ اس کو تو اسپیشل خود لے کے آتا تھے اور اسے گھر بھی چھوڑ کے آتا تھا۔ یعنی کہ آپ نے خود نہیں سیکھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا؟ جی جی، اس قابل بنایا کہ وہ روزگار۔ میری کوشش یہ تھی جو جس طرح کا میں ہوں نا، اگر میں خود کر سکتا ہوں نا، تو جو دوسرے بھائی گھر میں بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی یہی کام ہنر دے کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ یہ خود کام کر کے کر لیں، اور ان کا حق جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ اس طرح کسی کے آگے جائیں گے، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، وہ مشکل ہے، ایک چوک میں بیٹھنا دوسرے چوک میں۔ اور مین پیغام یہ تھا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ہر بندہ مانگنے والا نہیں ہوتا، ایک کوئی روزگار والا بھی ہو سکتا ہے، اور فیلڈ سے بھی تعلق رکھنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہی کوشش تھی کہ ایک پیغام ہونا چاہیے کہ معذور بندے کو انور نہ کیا جائے، جیسے معاشرے میں کہتے ہیں نا یہ معذور ہو گئے یار، اسے ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بھی اتنی عزت، اتنی وہ چیز ملنی چاہیے جیسے ایک دوسرے انسان کو ملتی ہے۔ یہ کوئی عالمی دن آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے تو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ، وہ صرف اپنی چمکانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے ساتھ آ جاتے ہیں، اور بعد میں ان سے پوچھتے بھی نہیں آپ لوگ ادھر کس طرح ہیں۔ فنڈز لے رہے ہیں نا باہر سے، برابر ٹوٹل یہی ہوتا ہے کہ فنڈ لیتے ہیں ہمارے نام سے، ٹھیک ہے، اور بعد میں ہم لوگوں کو وہ اتنا نہیں وہ کرتے جس طرح ہونا چاہیے ادا۔ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ کو کپڑے سلوانے، اب تو آپ کافی پرانے ہو گئے ہیں، اب تو ہر کوئی جانتا ہوگا، لیکن شروع میں جو لوگ آتے تھے تو وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے تو کیا کہتے تھے آپ کے ساتھ؟
کچھ نہیں، پہلے تو یہی کہتے تھے کہ آپ کا استاد کہاں پہ ہے، تو آگے سے میں ان کو کہتا تھا میں ہی ہوں یہاں استاد ہوں. اچھا. تو کہتے تھے یار پہلی دفعہ دیکھا کہ اس طرح کا بندہ بھی کام کر سکتا ہے. میں نے کہا کیوں، ہم لوگوں کے دل نہیں ہوتے جب کام نہیں کر سکتے. آپ دیں کام، انشاءاللہ آپ کے مطابق جو بھی ہوا تو وہ کر کے پورا دیں. ڈرتے بھی ہوں گے کہ یہ نو یہ خراب ہی کر دیں، ایسا بھی کہتے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں کہتے ان کو، کیونکہ یہ یقین نہیں ہوتا. ایک کم عمر میں نا اتنی جلدی اس بڑی فیلڈ کو اپنا لیا تھا، تو وہ اس لیے وہ کہتے تھے یار ہمیں لگتا نہیں کہ تو کر سکے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ایک بار موقع دیں تو آپ کو پورا اس کی چیز تیار کر کے دیں گے. 15 سال ہو گئے ہیں تقریباً آپ کو اسی مارکیٹ میں. جی اسی میں. تو جو لوگ آپ کو کنٹینیو دیکھتے آ رہے ہیں تو ان کو تو سب معلومات ہے. تو کیا آپ کے ساتھ کوئی تعاون بھی کر رہا ہے، یا کیسے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ دن بہ دن آپ کام کر رہے ہیں؟ تعاون ایسا تو کچھ نہیں ان سے ہم کرواتے. ویسے ہی اگر کوئی چیز ضرورت پڑ جائے دور سے لانی پڑے تو وہ دکان والے جتنے بھی ہیں وہ سارے، کوئی جا رہا ہو بازار تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ لے آتے ہیں. اس طرح کا تعاون ہو سکتا ہے بقایا، ورنہ کوشش میری خود ہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے میں خود ہی لے کے ہوں اپنا سامان، کسی کو کچھ نہ کہوں. یہ جی ظہیر بھائی ہیں جو فیاض صاحب کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی ڈسیبل ہی ہیں، پولیو کی وجہ سے ان کی ٹانگیں بھی چلی گئیں، اور لیکن انہوں نے بھی اس ہمت اور دل دریزی سے جو ہے تو وہ اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظہیر بھائی کیسے موٹیویٹ ہوئے اور ٹیلر کا کام سیکھ لیا؟ یہ بس پہلے تو میں پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد پھر واپس اسکول دور تھے، جانے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو پھر اس کے بعد ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے فیاض بھائی سے بات کی ہے، تو پھر ادھر میں نے کام سیکھا. فیاض بھائی نے بتایا ہے کہ کام سیکھو گے تو کام چلے گا، نہیں تو اس سے نہیں آپ کا سسٹم. تو انہوں نے سارا کریڈٹ تو انہیں کوئی جاتا ہے. فیاض بھائی خود بھی ڈسیبل تھے اور آپ بھی ڈسیبل تھے، تو انہوں نے کچھ کیسے سکھا دیا آپ کو؟ پھر انہوں نے بس بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ سیکھنا ہے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنا حلال رزق روزی کماؤ، تو یہی بہتر ہے. کل کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. تو محنت کی ہے تو الحمدللہ. آپ کب سے کتنا ٹائم لگا آپ کو سیکھنے میں؟ میں نے تقریباً سال میں سیکھ گیا تھا ان کے پاس. جی. تو میں پھر کنٹینیو یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کنٹینیو کام. آپ نے الگ دکان ڈالی ہوئی یا انہی کے ساتھ؟ نہیں، میں نے ابھی تو ادھر آیا ہوں، لیکن کشمیر میں نے وہاں پر علیحدہ دکان ڈالی ہوئی ہے. جی. تو کشمیر کے لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے کہ معذور بندہ بھی اتنا کام کر رہا ہے، یا کچھ باتیں کرتے ہیں؟ نہیں خوش ہوتے ہیں، جو ہے کہ خوشی سے میرے سے کام کرواتے ہیں. تو ویسے ہیلپ کے طور پہ کام کرواتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کا کپڑے سلوا لو، ویسے ہم ہیلپ نہیں لیتے کسی سے. تو کپڑے سلوانے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر کام کرواتے ہیں آ کے. ہمارے کشمیر میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو معذور ہوں اور کام کر رہے ہوں. تو کیسا تعاون رہتا ہے آپ کے ساتھ لوگوں کا، اور خاص کر کے آپ کے گھر والوں کے ساتھ؟ نہیں، اچھا تعاون رہتا ہے، سب کا اچھا تعاون ہے، کام کرواتے ہیں. صرف یہ ہے کہ گھر والے خوش ہوں گے کہ یہ خوش ہیں کہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے. تو آج کل مہنگائی کے زمانے میں کون کسی کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا کمانا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے. جو بھی ہے کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے کتنے ڈینجرس راستے ہیں، تو ان میں مشکل آتی ہے. بیکورڈ ایریا وہ. فیاض بھائی تھے جو یہاں پر ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں. BA کلیننگ کا یہ ان کی شاپ کا نام ہے، اور سہیل کلیننگ کے ساتھ ان کی شاپ ہے. سے انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ بڑے موٹیویٹ ہوں گے کہ یہ کس طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. بڑی مشکل سے یہ دونوں جو سیکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی جو ہے تو باہمت ہیں اور اپنی جو ہے تو وہ روزمرہ کی روزی جو کما رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.